سورۃ المطففین کی ابتدائی آیات۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس سورۃ مبارکہ کا مشہور نام مطففین ہے، اور اس کو سورۃ التطفیف بھی کہتے ہیں۔ مطفف یا تطفیف ایک ہی مادہ سے ہے، اور اس کا معنی ہے کسی کے حق میں کمی کرنا، کسی کا حق پورا ادا نہ کرنا، کسی کے حق میں ڈنڈی مارنا، اس کو مطفف کہا جاتا ہے۔ ایسے عمل کو تطفیف کہا جاتا ہے، اور اسی سے اس سورۃ مبارکہ کا نام ہے، جو کہ اس کی پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ بقول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی سورت ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی چند آیات مکی ہیں، باقی ساری صورت یہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے جو صورت نازل ہوئی وہ یہی صورت مبارکہ سورۃ المطففین ہے۔ بہرحال مشہور طور پر اس کو مکی ہی لکھا جاتا ہے، ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 83 ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 86 ہے۔ 26 آیات اور 1 رکوع پر یہ سورۃ مبارکہ مشتمل ہے۔ اس میں بھی اللہ رب العالمین نے سابق صورتوں کی طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو بیان فرمایا، اور پھر اس میں خاص طور پہ انجام کیا ہوگا۔ ایک تاجر کی ذہنیت کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمیشہ اپنے نفع کی سوچتا ہے، اللہ پاک نے اس کو آخرت کی طرف توجہ دلائی۔ فرمایا کچھ لوگ فجار ہوں گے، ان کا انجام کیا ہوگا، کچھ ابرار ہوں گے، ان کا انجام کیا ہوگا۔ پھر اسی صورت مبارکہ میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ عیش و عشرت کی زندگی میں ایمان والوں کو، دین والوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں مذاق کا، ان کا نشانہ مذاق بناتے ہیں، ان کو ایک کمزور مخلوق سمجھتے ہیں۔ تو قیامت کے دن وہ کہاں ہوں گے جن کا مذاق اڑایا گیا، اور وہ کہاں ہوں گے جنہوں نے مذاق اڑایا۔ اس کو بھی اللہ پاک نے اس سورۃ مبارکہ میں بیان فرمایا۔ ابتدائی آیات میں اللہ پاک نے ایک خاص بیماری کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے والوں میں بھی یہ بیماری بڑی موجود تھی، لیکن اس سورۃ مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد مدینے والے اس بیماری سے ایسے دور ہٹے ہیں
کہ آج تک دنیا میں مدینے والوں کا نام ہے، اور وہ بیماری کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی کرنا، یعنی کسی کو کوئی چیز دینا تو پوری نہ دینا، جب اپنی طرف لینا تو پھر پوری پوری وصول کرنا۔ یہ ناپ تول میں کمی ایک ایسا جرم اور ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی قوموں کو برباد کر دیا گیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ بازار میں تشریف لائے اور تاجروں سے مخاطب ہو کے فرمایا یا معشر التجار قد ولیتم امرین، اے تاجروں کی جماعت، تمہیں دو چیزوں کا ذمہ دار بنایا گیا، اور تم سے پہلے انہی دو چیزوں کے اندر پہلی قومیں ہلاک ہوئی ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ فرمایا ایک ناب ہے، ایک تول ہے، یعنی کسی کو کوئی چیز دینی ہے، چاہے اس کا پیمانہ کوئی برتن ہے، جیسے دیہاتوں میں ٹوپا ہوتا ہے گندم کو ناپنے کے لیے، یا ریت بجری کے لیے ٹین ہوتے ہیں، یا وہ تول کر بیچی جاتی ہے، تکڑی ہے، ترازو ہے، کسی بھی شکل کا، تو اس میں جو کمی کوتاہی کرتے تھے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ لہذا تم خیال کرنا کسی کا حق نہ مارنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار میں تشریف لائے تو ایک تاجر کو دیکھا کہ وہ کوئی چیز تول رہے، تو آپ نے فرمایا زن ورجح، پورا پورا تولو بلکہ جھکتا تولو، یعنی کچھ زیادہ چلا جائے یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ 1000 گرام کا تم 900 گرام کر دو، 850 گرام کر دو۔ تو یہ جو ناپ تول میں کمی ہے یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق فرمایا ویل للمطففین، ویل ہے مطففین کے لیے۔ ویل عربی زبان میں یہ لفظ بد دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں کسی کو بد دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں تیرا ستیہ ناس ہو، تو برباد ہو جائے۔ عربی میں ویل یا ویح کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ ویل جو ہے یہ جہنم کی ایک خاص وادی کا نام ہے جو بڑی خوفناک اور خطرناک وادی ہے، جس میں بڑے خطرناک مجرموں کو رکھا جائے گا۔ تو گویا مطففین بھی ان مجرموں میں سے ہیں جو اس جہنم کی ویل وادی کے اندر ہوں گے۔ مطفف ناپ تول میں کمی کرنے والا، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والا صرف وہی نہیں کہ جو تکڑی کے اندر کمی بیشی کرے، یا ترازو کنڈے میں کمی بیشی کرے، یا کوئی چیز برتن میں ناپ کے دینی ہے اس میں کمی بیشی کرے، یا گز کے ذریعے ناپ تول میں کمی کرے، بلکہ فرمایا اگر کوئی ملازمت کے اوقات طے کر لیتا ہے کہ میں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کروں گا، اور پھر وہ پورے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کی بجائے 7 گھنٹے کرتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے، کام پورا نہیں کرتا، حضرت فرماتے ہیں یہ بھی مطفف ہے، یہ بھی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، یہ بھی گویا کہ جس کا حق ہے اس کو پورا حق ادا نہیں کر رہا۔ تو گویا ہر چیز کے اندر انسان سوچ سکتا ہے کہ میرے ذمے کسی کا حق رہ نہ جائے۔ موطا امام مالک کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، حدیث کی عظیم الشان کتاب ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز کے دوران رکوع بھی صحیح نہیں کر رہا، سجدہ بھی صحیح نہیں کر رہا، جلدی جلدی رکوع کرتا ہے، جلدی جلدی سجدہ کرتا ہے۔ تو نماز سے فارغ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور بلا کے فرمایا لقد تففت، تو نے تطفیف کر دی، یہی لفظ ارشاد فرمایا کہ تو نے تطفیف کر دی، یعنی اللہ کے حق میں ڈنڈی مار دی۔ تو نماز پوری ادا کرنی چاہیے، صحیح ادا کرنی چاہیے تھی،
تو نے اللہ کا حق ادا کرنے میں بھی کمی کوتاہی کی۔ اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ، ہر چیز کا پیمانہ ہے، ہر چیز کا پیمانہ ہے، اور اس پیمانے پر وہ پوری اترے تو وفا ہے، اور اگر اس پیمانے پہ وہ پوری نہ اترے تو یہ تطفیف ہے۔ اور مطففین، حق میں کمی کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہمیں خود سوچنا چاہیے، میں بھی سوچوں، آپ حضرات بھی، کہ ہمارے ذمے جس کسی کا جو حق ہے ہم کسی کا حق ادا کرنے میں کوئی ڈنڈی نہ ماریں۔ میرا حق رہ بھی جائے تو خیر ہے، میں مظلوم بن جاؤں گا، میں اللہ سے لے لوں گا، اللہ مجھے بدلہ دلوا دیں گے، لیکن میں کسی کا حق مار لوں تو میں ظالم بن گیا، اور جب میں ظالم بن گیا تو میرا کیا ہوگا؟ اب اللہ پاک فرماتے ہیں جو ایسے ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، الذین اذا اکتالوا علی الناس، کہ یہ جب لوگوں سے وزن کر کے لیتے ہیں تو یستوفون، پھر تو پورا پورا لیتے ہیں، اور وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اور جب ناپ کر یا وزن کر کے دیتے ہیں تو یخسرون، پھر کمی کر دیتے ہیں۔ یعنی چاہیے تو یہ کہ دونوں سائڈوں پہ برابر رکھے، بلکہ زیادہ حق تو یہ ہے کہ دیتے ہوئے زیادہ دے دیں، لیکن ان کی حالت تو یہ ہے کہ لیتے ہوئے پورا لیتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر کمی کرنے لگ جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے مدینہ منورہ کے لوگ اس عیب میں مبتلا تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں اور آپ نے ان کو تعلیم دی، تو اس کے بعد مدینہ منورہ کے تاجر اس طرح پورا تولنے والے بنے کہ آج تک دنیا کے اندر شہرت ہے کہ مدینہ منورہ کے تاجر کسی کا حق نہیں رکھتے۔ مدینہ منورہ والے جس کو بھی دیتے ہیں وہ تول میں، ماپ میں کمی نہیں کرتے، بلکہ زیادہ ہی تول دیتے۔ یہ ان لوگوں کا قرآن و سنت پہ عمل ہے، اور یہ ہے اصل دین، اتباع کا نام، کہ جو بات آ گئی اس کو تسلیم کر لیا۔ صرف منانے کا نام دین نہیں ہے میرے عزیز دوستو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، مدینہ منورہ والوں نے خوشی کا بھی اظہار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بات کو بھی تسلیم کیا۔ اب آج تاجر ڈنڈی مارے، تاجر آج ناپ میں کمی کرے، تاجر آج تول میں کمی کرے، چیز دکھائے کوئی، دے کوئی، اور پھر سمجھے کہ میں جناب صرف اسی پہ بخشا جاؤں گا کہ میں خوشی کا اظہار کر رہا ہوں، ایسا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی کا اظہار بھی ہو اور آپ کی کامل اتباع بھی ہو، اس طرح اتباع ہو جس طرح مدینہ منورہ والوں نے آپ کی بات مانی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چند چیزوں کی وجہ سے، چند گناہوں کی وجہ سے چند عذاب میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے عیب ہیں، کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جن کے کرنے سے دنیا کے اندر اللہ پاک سزا دیتے ہیں۔ ان میں ایک کیا فرمایا، جو قوم عہد شکنی کرتی ہے، وعدوں کو توڑ دیتی ہے، اللہ ایسی قوم کے اوپر دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے اوپر دشمن مسلط ہے، امریکہ مسلط ہے، بڑی طاقتیں مسلط ہیں، اور ہم ان کے ایک غلام بنے ہوئے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپس کے وعدوں کو توڑنا شروع کر دیا، یہ سبب ہے اس کا۔ آج انسان مسلمان کہتا ہے جی میں گل کہی سی تو کیڑا حدیث ہو گئی، حالانکہ بات ایک کہہ دی، ایک وعدہ کر دیا، اس کو پورا کرو۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے، بے شرمی عام ہو جاتی ہے، اس قوم میں اللہ رب العالمین طرح طرح کی بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں، وبائی امراض اس قوم کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح انہی چیزوں میں آپ نے یہ فرمایا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، ناپ تول میں جو قوم کمی کرتی ہے، اللہ پاک اس قوم کو قحط کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔
چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے۔ اور حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے، مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قحط کا مطلب صرف یہ نہیں کہ چیزیں کم ہو جائیں، بلکہ قحط یہ بھی ہے کہ چیزیں تو موجود ہوں لیکن مہنگی بہت زیادہ ہو جائے۔ تو گویا مہنگائی کا اصل سبب بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ تو جہاں ہم دوسروں کو نشانہ بنائے کہ جناب وہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہاں اس طرف بھی دیکھا کریں کہ جو میرے ذمہ حق ہے کیا میں وہ پورا ادا کر رہا ہوں۔ آج کا مزدور بھی دیکھے، آج کا تاجر بھی دیکھے، آج کا ملازم بھی دیکھے، آج کا نوکری کرنے والا بھی دیکھے، کاشتکار بھی دیکھے، میرے ذمہ جو کسی کا حق ہے کیا میں وہ پورا ادا کر رہا ہوں۔ تو جب انسان عوام پبلک ایک دوسرے کے حق مارنا شروع کر دیتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، ہم چھوٹے ظالموں کے اوپر بڑے ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ چھوٹے ظالموں کے اوپر بڑے ظالم مسلط ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو ناپ تول میں کمی کرنے والے، الا یظن، کیا یہ نہیں سمجھتے کہ اولئک انہم مبعوثون، کہ ان کو دوبارہ اٹھایا بھی جائے گا؟ کیا ان کی سمجھ میں عقل میں نہیں آتا کہ مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جائے گا؟ کتنے لوگ ہیں جو بالکل اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ چلو وہ تو تسلیم ہی نہیں کرتے، مانتے نہیں۔ جو مسلمان ہے، قرآن پہ ایمان رکھنے والا ہے، اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھنے والا ہے، اس کا تو یقین ہے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، مجھے پھر اٹھایا جانا ہے۔ یہ بھی لوگوں کے حق میں کمی کرے، جبکہ اس کو پتہ بھی ہے میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا اور وہاں مجھے حساب دینا ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیا ان کا خیال نہیں کہ ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا لیوم عظیم، اس بڑے دن کے اندر، بڑے دن کو اللہ پاک نے قیامت کے دن کو کیا فرمایا؟ لیوم عظیم، بڑا دن۔ وہ دن عظمت کے لحاظ سے بھی بڑا ہے اور طویل ہونے کے لحاظ سے بھی بڑا ہے۔ 50,000 سال کا تو پہلا دن ہوگا۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے لوگ، یوم یقوم الناس، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے لرب العالمین، اپنے پروردگار تمام جہانوں کے رب کے سامنے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ کل قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور پوری زمین، روئے زمین کے تمام انسان کھڑے ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اللہ رب العالمین اپنے اس غضب میں ہوں گے کہ اتنا غضب نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ کیا اس بات سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ صحابی کہنے لگے اللہ المستعان، ہم اللہ ہی سے مدد کے طلبگار ہیں، اللہ ہی سے مدد کے طلبگار۔ میرے عزیز دوستو، یہ دن اللہ پاک بار بار یاد دلاتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ آج ہمارے اسی خیال کے اندر، اسی یقین کے اندر کمی ہوگی۔ ایمانداری سے بتائیں، اگر کسی شخص کو معلوم ہو کہ میں نے رب کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا ہے تو کیا وہ فراڈ کرے گا؟ کیا وہ کرپشن کرے گا؟ کیا وہ کسی کا حق رکھے گا؟ کیا وہ ناپ تول میں کمی کرے گا؟ کیا وہ تول کے شاپر اپنے پاس رکھ کے دوسرا کم تول والا دے دے گا؟ ایسا بندہ کرتا ہی تب ہے جب وہ سمجھتا ہے مجھے کون دیکھ رہا ہے اور میں نے کب کس کو حساب دینا ہے۔ تو اگر ہمارے دل دماغ کا یہ یقین بن جائے کہ مجھے ہر وقت کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اور میں نے کھڑے بھی کس کے سامنے ہونا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اپنے ہر عمل کا حساب بھی کس کو دینا ہے؟ اللہ کو دینا ہے۔ تو پھر ایسا انسان کبھی کسی کے حق میں کمی نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آج سے ہم بھی یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہمارے ذمے جس کا جو حق ہے، ملازم ہے تو ملازم سوچے، تاجر ہے تو تاجر سوچے،
اور مزدور ہے تو مزدور سوچے میرے ذمے جس کا جو حق ہے میں نے وہ ادا کرنا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔